تذکرہ کیا ہے، لوگ ان کا انکار کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ نہیں، ان کا انکار کر کے تم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے، درجات کی سیڑھیوں پہ نہیں چڑھ سکتے، تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم ان کے اوپر عمل نہیں کرو گے۔ تو لا کا معنی نہیں ہے، لیکن یہ زائدہ نہیں ہے۔ تو قسموں کے بعد جن چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا، لوگ ان کا انکار کرتے ہیں، اللہ نے کہا نہیں، ان کا انکار کر کے تم اللہ کو راضی نہیں کر سکتے۔ اقسم، میں قسم اٹھاتا ہوں۔ تو اللہ بغیر قسم کے بھی بات کرے تو اللہ کی بات پہ کوئی شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یوں سمجھ لیں کہ جب اللہ نے قسم اٹھا کے بات کی ہے تو یہ بات بہت تقیدی ہے۔ میں قسم اٹھاتا ہوں بہذا البلد، اس شہر کی، شہر مکہ کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں، یا آپ اس کو حلال کرنے والے ہیں، اور والد کی اور اولاد کی۔ یہ اللہ نے قسمیں اٹھا کے اس کے بعد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، البتہ تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ اب یہ اس بات کو واضح کرنے کے لیے اللہ نے ان چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں کہ انسان کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ یہ دنیا کے اندر جائے اور عیش و عشرت کی زندگی بسر کر کے آ جائے اپنی مرضی کر کے، نہیں، مشقت میں ساری زندگی اس نے مشقت میں رہنا، مشکلات اس کو آئیں گی۔ تو یہ قسمیں جو اللہ نے اٹھائی ہیں مکہ کی فضیلت بڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مکہ کی بڑی فضیلت ہے، لیکن انسان کو چونکہ مشقت میں پیدا کیا ہے تو مکہ کی قسم اللہ نے اس لیے اٹھائی کہ مکہ کو آباد ہوتے ہوئے دیکھو۔ یہاں اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد ابراہیم علیہ السلام اس وقت چھوڑ کے گئے تھے کہ جب وہ چل پھر بھی نہیں سکتے تھے، اور ساتھ ان کی والدہ کو چھوڑ گئے تھے، اور اس جگہ پہ چھوڑ گئے تھے جہاں کوئی نہ زراعت تھی، نہ آبادی تھی، نہ کوئی کھانے پینے کا بندوبست تھا، نہ پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، جنگل بیابان، اور شیر خوار بچہ تھوڑی سی اس کی ماں کے توشے میں کھجوریں اور پانی، اور وہ ختم ہوا۔ اس کے بعد پھر ماں جیسے صفا مروہ پہ دوڑی، اسماعیل علیہ السلام کیسے وہاں بلکے، اس کے بعد جب چلتے جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اسی طرح یتیمی کی زندگی، یتیمی میں پروان چڑھے، اس کے بعد پھر نبوت کی زندگی، نبوت میں لوگوں نے مارنے کی، قتل کی دھمکیاں، شیخ ابی طالب میں پتے کھانے پہ، درختوں کے پتے کھانے پہ مجبور، آخر پہ مکہ چھوڑنے پہ مجبور، ساری مشقتیں ہی ہے نا۔ فرمایا انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، تو یہ اللہ نے مکہ کی قسم اٹھا کے کہا کہ مجھے اس مکہ کی قسم ہے اس شہر کی، کہ اس کے اندر جو یہ آج آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ چراغاں، یہ لائٹیں، یہ آبادی، یہ گاڑیاں، یہ بازار، یہ سوق، یہ ایسے نہیں بن گیا، بہت مشقت ہوئی ہے شروع میں اس پہ۔ تو انسان اگر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتا تو ایسے عیش و عشرت سے نہیں ہو سکتا، مشقت سے۔ وَأَنْتَ حِلٌّ، حل کا معنی ہوتا ہے گرا کھولنا، اس کا اپوزٹ عقد اسی سے نکاح ہوگی کہ گرا ہوتی ہے، وہ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور عقدہ وروں سے کھل نہ سکا، وہ راز کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ تو حل اس کا معنی تھا کھولنا۔ ہم بھی کہتے ہیں یار میرا سوال حل کرنا، کہتے ہیں حل کرنا، یہ ایسی الجھن ہے، اس کو حل کر دیں، اس کو کھول دیں۔ تو حل کا معنی ہوتا ہے کھولنا، ایک حل کا معنی ہوتا ہے حلال کرنا۔ اب حل جو کھولنا ہے، تو جب مسافر سفر کرتا ہے تو اپنا سامان باندھ لیتا ہے، باندھ کے سفر کرتا ہے، جہاں اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے وہاں سامان رکھ کے اس کو کھول لیتا ہے، تو اس لیے پھر وہاں وہ رہنا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے اب اس لحاظ سے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں، حلٌ، آپ اس شہر میں رہنے والے ہیں۔ اگر اس کا ترجمہ ہم حلال بھی ہے، اللہ کا معنی حلال کرنا بھی ہے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مکہ کسی کے اوپر حلال نہیں ہوا، اس کی حرمت اسی طرح رہی، میرے لیے اللہ نے حلال کیا تھا، وہ بھی ایک دن کی چند گھڑیوں کے لیے، اس کے بعد پھر اسی طرح اس کی حرمت ہے۔ وہاں کا شکار نہیں آپ کر سکتے، بھگا نہیں سکتے، کانٹے درخت کاٹ نہیں سکتے،
کسی کو مار پیٹ نہیں سکتے، گری ہوئی چیز نقطہ آپ اٹھا نہیں سکتے، صرف اٹھا کے وہاں سینٹر میں جمع کروانے کے لیے اٹھا سکتے، نہیں تو نہیں اٹھا سکتے، حرمت ہے۔ تو یہ کہ آپ اس کو حلال کرنے والے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ آپ اس کے اندر رہنے والے ہیں، یا پھر آپ یہاں سے گئے مدینہ کے بعد پھر جب واپس آئے فاتح بن کے یہاں رہنے والے ہیں آپ، یا پھر آپ اس کی حرمت کو حلال کریں گے اور یہاں کچھ دیر کے لیے مکہ حلال ہو جائے گا، اس کو حلال کرنا، یہ سارے ترجمے اس کا کوئی کہتا ہے کہ آپ یہاں رہنے والے ہیں، آپ اس کو حلال کرنے والے ہیں، تو اس میں کوئی ترجمہ غلط نہیں ہے۔ تو ووالد وما ولد، بعض نے ترجمہ یہ کیا کہ آدم علیہ السلام کی قسم اور اس کی اولاد کی، تو والد کسے کہتے ہیں؟ باپ کو۔ اب درجے کہتے ہیں ماں کے زیادہ، اللہ نے کہیں ماں کی قسم نہیں اٹھائی، باپ کی ہے، باپ کی مشقت بڑی ہے۔ یہاں مائیں نہیں بیٹھی ہوئی، باپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ماں تو اسکول میں بچوں کو بھیج کے وہ تو پنکھا لگا کے، کسی کو اللہ نے توفیق دی ہے تو اے سی لگا کے سوئی ہوئی ہے، اور باپ یہاں بتھا اٹھا کے چھت پہ جا رہا ہے، باپ یہاں مزدوری کر رہا ہے، باپ محنت کر رہا ہے، تو باپ کی بھی یہ نہیں ہے کہ ساری شان ماں کی ہے، باپ کا بھی بڑا مقام ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے باپ کی قسم، آدم علیہ السلام کی قسم۔ اب باپ نطفے سے لے کر بچپن تک اس کے فیڈر کا انتظام، اس کے پیمپروں کا انتظام، وہ بیچارہ کس طرح دیہڑی مزدوری کرتا ہے اور کتنے پاپڑ بیلتا ہے، اس کے لیے باس کی جھڑکیاں لیتا ہے، ڈانٹتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، لیٹ آیا تو یہ کیا کیا، وہ کیوں نہیں کیا۔ تو یہ سب کچھ کس کے لیے کرتا ہے؟ اولاد کے لیے، اولاد کے لیے ساری زندگی۔ وہ بیچارہ عید کے دن خود ٹوٹا ہوا جوتا پہن کے بچے کو نیا جوتا پہنا کے اس کو دیکھ کے خوش ہوتا رہتا ہے، اپنا جوتا ٹوٹا ہوا بھول جاتا ہے، اپنے پرانے کپڑے وہ استری کر کے پہن لیتا ہے، اولاد کے لیے نئے لیتا ہے اور اس کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ میرے بچوں نے نئے کپڑے پہن لیے ہیں۔ تو یہ ایسے ہی نہیں ہو گیا، اگر بچہ آج پروان چڑھ گیا تو کہتا بابا آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ وہ ہمارے ملک کے ایک وہ ہمسانے والے ہیں، اس نے مثال دی، کہنے لگا وہ بچے باپ کو بار بار کہتے رہتے تھے کہ باپ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ تو جب وہ بیمار ہوا نا، مرنے لگا، تو وہ وصیت لکھ کے رکھ گیا، اس نے کہا اس مکان کی بنیادوں کے نیچے میں نے بہت بڑا خزانہ دفن کیا، تو وہ جب وہ آپ اس کو نکال لیں گے نا تو میرے مرنے کے بعد اس کو گرا کے نکال لینا۔ تو اب وہ جب فوت ہو گیا قبر میں دفن کرنے کے بعد انہوں نے کہا پہلے مکان گراؤ تو وہ خزانہ نیچے سے نکالو، بابا جو نیچے دفن کر گیا۔ جب انہوں نے گرا دیا، بنیادیں کھود لی، نیچے گڑا کھودا تو نیچے ورقہ لکھا ہوا تھا، پترا بنا کے دکھاؤ۔ آپ کہتے تھے نا بابا ہمارے لیے کیا کیا ہے، اب دوبارہ اس مکان کو بنا کے دکھاؤ، بنا کے دکھاؤ، پتہ چلے گا۔ تو باپ کوئی کرایہ پہ نہیں دیتا، کرایہ 10 دن لیٹ ہو جائے نکال دیتے، چل بھی اپنا سامان اٹھا کے لے جا، لیکن باپ دیکھ لے مکان بنا کے آپ کے لیے چھوڑ دیا، خود چلا گیا۔ تو یہ اس نے بھی مشقت میں زندگی گزاری ہے، یہ بھی اللہ نے اس لیے قسم اٹھائی ہے اولاد کی اور باپ کی کہ وہ بھی ایسے نہیں ہے، بچہ بھی ایسے نہیں ہے پروان چڑھتا، بچہ بھی گرتا ہے، وہ کبھی گرتا ہے، کبھی چوٹ لگتی ہے، کبھی چلتا ہے، کبھی ماں پکڑتی ہے، ماں صدقے جاتی ہے، ایسے پروان۔ یہ اس لیے قسمیں اٹھائی اللہ تعالیٰ نے، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ تحقیق ہم نے خالق کا یخلق کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، بنانا، تخلیق کرنا، خلق مخلوق جس کو پیدا کیا، خالق عبد الخالق نام رکھتے ہیں، خالق کا معنی پیدا کرنے والا، مخلوق جو پیدا ہوئی ہے، خالق کا یخلق، یہ باب ہے، خالق کا یخلق، خلقنا ضربنا، خلق تو میں نے پیدا کیا، خلق تو بیدی آتا نا قرآن میں نے پیدا کیا، خلقنا جس کو ہم نے پیدا کیا، فی انسان کو، فی کبد مشقت میں، کبد عربی میں کبدہ سنا ہے، یہ کبدے کو بھی کہتے ہیں، کلیجی جس کو کہتے ہیں، یہ اسی سے ہے۔ اب جب بندہ بہت مشکل میں ہوتا ہے نا، مشقت میں پڑ جاتا، کہتا ہے یار اتنا مشکل کام تھا، میرا تو کلیجہ باہر آ گیا، میرا تو یار کلیجہ منہ کو آ گیا، یہ ہے مشقت میں۔ تو اب اسی سے یہ اس لیے مشقت بنا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم انسان عیاشی کے لیے نہیں آیا، کھائے پیے سوئے اٹھے بیٹھے جاگے اور چلا جائے، نہیں۔ کتنا امیر آدمی بھی ہے، بہت زیادہ مال و دولت بھی ہے، اس کے اوپر بھی ضرور مشکلیں آئیں گی۔ نواز شریف کو دیکھ لیں، کوئی مال کی کمی ہے؟
لیکن اپنا گھر نہیں آ سکتا، ماں باپ کے جنازے میں نہیں جا سکا، کندھا نہیں دے سکا، باہر بیٹھا ہوا ابھی بھی۔ کتنے ایسے مالدار لوگ ہیں، تو ہر ایک کو پریشانی آئے گی، ہر ایک کو، کچھ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، کچھ لوگوں کی وجہ سے، کچھ قدرتی آفات۔ ترکی میں قدرتی زلزلہ آ گیا، اب پریشانی میں مبتلا ہے، کتنی بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، ایک لمحہ لگا اور زمین بوس ہو گئی۔ اب وہ بیچارے دوبارہ کب بنائیں گے، کیسے بنے گی؟ بچے کہیں کہ کسی کے فوت ہو گئے، کسی کا باپ فوت ہو گیا، کسی کی ماں فوت ہو گئی، وہ روتے پکلاتے، ایسے زندگی گزرے گی۔ یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا میں آیا اور ایسے ہنسی خوشی خوش بس عیاشی کر کے چلا جائے۔ انسان مشقت میں، اس کے اوپر مشکلات ضرور آئیں گے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، کبھی اچھے دن ہیں تو کبھی برے بھی آئیں گے، جس کو عروج ہے اس کو زوال بھی آئے گا۔ تو یہ انسان ہے مشقت میں۔ ایحسب، کیا یہ گمان کرتا ہے؟ حاسبہ یحسب کا معنی ہوتا ہے گمان کرنا۔ کیا یہ گمان کرتا ہے اللہ یقدر علیہ احد، کہ اس کے اوپر کوئی قادر نہیں ہے، کوئی قدرت نہیں پا سکتا، کوئی اس کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا، کوئی اس کو قابو میں نہیں لا سکتا؟ کیا یہ گمان؟ اب جتنی بندے کو مشکلات آئیں اس کے اندر تو اتنی عاجزی آنی چاہیے، اتنی نرمی آنی چاہیے۔ دیکھ لیں جتنی اس کو مشکلات آتی ہیں اتنا، یہ یہاں دیکھ لیں سارا دن یہ مستری کے ساتھ دیہڑی لگائے گا، پتھا اٹھائے گا، عربیے پہ اینٹیں رکھ کے ڈھو کے جائے گا، شام کو نہا کے پھر منہ کو تاؤ دینا شروع کر دیں گے، پھر اسی طرح اکڑ پھون، اسی طرح پھر کہتا ہے میرے جیسا کوئی چھوٹی سی کوئی بات کرے تو تم مجھے جانتا نہیں، مجھے میرا پتہ نہیں، پھر تو صبح سے لے کر گدھے کی طرح تو نے کام کیا، اب تیرا کیا رہ گیا کہ تو مجھے جانتا نہیں کہتا؟ تو فرمایا کہ اس کو تو چاہیے جتنا یہ مشقت میں پیدا کیا ہے، جتنی اس نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، اس کے اندر تو عاجزی انکساری آنی چاہیے۔ اس کے باوجود یحسب ان لن یقدر علیہ احد، یہ کہتا ہے کہ میرے اوپر کوئی قابو نہیں کر سکتا، مجھے کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا۔ یقول قال یقول یہ کہتا ہے اہلک، تو میں نے ہلاک کر دیا، میں نے برباد کر دیا، مالا مال، لبادہ کا معنی تھا کثیر، بہت زیادہ۔ اب ایک تو یہ برباد کسی نیک کام میں لگے تو وہ تو اچھے کام میں لگا نا، وہ برباد نہیں ہے، وہ تو اللہ اس کو صلہ دے گا۔ لیکن شادی پہ وہ بانڈ بلائے ہوئے ہیں، وہ گلوکار بلائے ہوئے ہیں، وہ گانے سنا رہا، اور یہ اوپر سے 500 1000 کی درسی لے کے آتے پھینکتا جا رہا ہے، ایسے ہی نا حرام رستے پہ۔ اور پھر اتنے پھینکے نہیں ہوتے جتنے پھر بڑھا چڑھا کے بیان کرتا ہو۔ اب کوئی اس کو کہے یار مسجد بن رہی ہے، وہاں کو 10,000 روپیہ دے دے، وہ میں نے پہلے بہت خرچ کیے ہیں، میرا 1 کروڑ روپیہ تو پہلے شادی پہ لگ گیا، بچے کی شادی میں نے کیا، اب بچے کی شادی پہ 1 کروڑ روپیہ کیوں بنوا رہا ہے؟ وہ میں نے شادی ہال لیا، وہاں اتنے پیسے، وہاں ڈیکور پہ خرچ کیے میں نے، وہاں فلاں بلایا۔ اب یہ بڑھا چڑھا کے بیان کر رہا کہ میں نے اتنے پیسہ خرچ کر دیا، اتنا پیسہ برباد کر دیا، اب نیکی کے راستے پہ خرچ کرنے کے لیے اس کے پاس پیسہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ اس طرح کر کے جنت میں نہیں جا سکے گا، اس طرح کر کے اللہ کو راضی نہیں کرے گا۔ یہ کہتا کہ میں نے بہت سارا پیسہ برباد کر دیا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ گمان کرتا ہے اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ را یرا کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، احد کسی ایک نے۔ اب یہ جب ایسے فضول پیسہ اڑا رہا تھا، اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، اس کا مراقب کوئی نہیں تھا، اللہ اس کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ پوچھے گا، حدیث میں آتا ہے نا، جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا بندہ اللہ کے سامنے سے قدم نہیں اٹھا سکے گا۔ اس میں یہ بھی ہے ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ یہ کون دیتا ہے مال؟ اللہ دیتا۔ تو محنت کرتے ہو، اگر اللہ نہ دے، برکت نہ ڈالے تو کچھ بھی نہیں ہاتھ لگے گا۔ اللہ دیتا ہے اس لیے آزماتا ہے تم کو کہ تم کیا کرتے ہو۔ فرمایا یہ سمجھتا تھا کہ اس کو کوئی دیکھنے والا ہی نہیں تھا، جب یہ عیاشی پہ پیسے فضول اڑا رہا تھا یہ سمجھتا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ عین کیا معنی؟ آنکھ، عینین 2 آنکھیں، جعل یجعل کا معنی ہوتا ہے بنانا، دینا، ہم نے بنائی نہیں لہو اس کے لیے 2 آنکھیں۔ اب کہتا ہے کہ جس رب نے اس کو 2 آنکھیں دی ہیں، کیا خیال ہے وہ خود نہیں دیکھتا؟ جس رب نے اس کو آنکھیں دی ہیں جن سے یہ دیکھتا ہے، اب وہ نہیں دیکھتا؟ وہ تو اس سے زیادہ دیکھتا ہے۔ فرمایا یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ نہ جالو، اجالو میں نے بنائی، نہ جالو ہم نے، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ ہم نے اس کے لیے 2 آنکھیں نہیں بنائی؟
ولسانہ، لسان کسے کہتے ہیں؟ زبان کو. وشفتین، دو ہونٹ، ہم نے اس کی آنکھیں، دو آنکھیں دی، زبان دی. شفتین، دو ہونٹ دیے. وہدیناہ، اس کو دکھایا، اس کو ہدایت دی. اہدنا، پڑھتے نا سورۃ فاتحہ میں اہدنا، ہم نے اس کو ہدایت دی، اس کو دکھائی، ہم نے رہنمائی کی. نجدین، دو راستے. بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد ماں کے سینے کے ساتھ لگے ہوئے دو دودھ کے برتن. اور یہ جب ہم پچھلی الفاظ کو دیکھیں، زبان اور ہونٹ اور آنکھیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی یہ دودھ کے دو برتنوں کی طرف ہی اشارہ ہے. اللہ پسند ہے، وہ ہونٹ اور زبان کو حرکت دیتا ہے تو اللہ اس کے سینے میں، اس کے پیٹ میں دودھ اتارتا جاتا ہے. بعض نے کہا کہ اس کا مطلب ہے دو راستے، خیر اور شر کا راستہ، دونوں اس کو دکھا دیے. اور نبی اور انبیاء کتابیں بھیجی کہ اس کو بتاؤ کہ خیر والے راستے پہ چلنا، شر والے راستے پہ نہیں چلنا. لیکن اس کے باوجود فرمایا اس کے اندر عاجزی آئی، نہ انکساری آئی، نہ یہ خیر والے راستے پہ چلا. فلاقتحم العقبہ، بس نہیں اس نے یہ داخل ہوا دشوار گزار گھاٹی میں. اقتحامہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بغیر جان کے خطرے میں کسی چیز میں داخل ہو جانا. سمندر میں چھلانگ لگا دی، ڈر نہیں لگا اس کو. وہ کہتے ہیں نا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے بہوے تماشا لب بام ابھی. تو بغیر خطرے کے عقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو، دشوار گزار جس پہاڑوں کا وہ راستہ جن سے گزر کر بلندی پہ چڑھا جاتا ہے اسے کہتے ہیں گھاٹی. تو اب اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، یہ پہلے ہم طے کر لیں گے. اس سے مراد ہے کہ اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کریں. یہ جو پہلے اس نے کیے فضول خرچی کیے، اب اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بوجھ لگتا ہے. غریب آدمی دیکھ لیں، یہ ہمارے سامنے ہے، پنڈال میں یہ وی آئی پی ہوٹل، یہ شادی ہال، ان کے اندر نوابزادے، چودھری، ایم پی اے، ایم این اے، نمبردار، کونسلر، تھانے دار سب بلائے ہوئے کھانا کھانے کے لیے. کوئی بھکاری، کوئی غریب آدمی دروازے. وہ میں نے دیکھا، اللہ جانتا، مجھے رونا آ گیا. وہ 3 آدمی، ان کو بھوک لگی تھی بیچارے. آج کل حالات ایسے ہیں، بھوکے تھے. وہ صورت دھلے ہوئے صاف کپڑے پہن کے وہ بھی شادی ہال میں گھس گئے، وہاں کھانا کھایا. تو کھانا کھایا انہوں نے، بھوک لگی تھی. ان تینوں کو، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ کسی کے رشتہ دار نہیں ہیں. ان کو پکڑا، پکڑ کے کان پکڑا کے اتنا مارا. پوچھا کیوں آئے؟ بولتے کھانا. اب وہ بیچارے کہہ رہے یار بھوک لگی تھی، کھانا کھانے کے لیے آئے. کسی بہانے سے جب اندر داخل ہو گئے، کھانا ہی کھایا. کیا کھایا تمہارا؟ ان کو مارا. وہ منت کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں، یار ہمیں بھوک لگی تھی. کھانا مارا، اور وہ مار کے ویڈیو بنا کے بھی نیٹ پہ دی. اب یہ ہے اقتحامہ العقبہ، کہ دشوار گزار گھاٹی پہ یہ نہیں چڑھا. اب یہ باقی وہ نمبردار، وہ پلیٹ میں اتنا ڈالے گا، 2 لقمے ادھر سے لے گا، یہ رکھ دے گا، دوسرا اٹھا کے لے گا، وہ 2 روٹی کھائے گا، باقی آگے چھوڑ کے چلا جائے گا. تیرا کتنا ضائع ہو جائے گا وہ پرواہ نہیں ہے. لیکن غریب نے 2 لقمے کھا لیے تو وہ جو ہے نا، وہ اس کو بہت دکھے، وہ بہت تکلیف ہوئی. اس نے کیوں کھایا؟ اس کو پکڑ کے مارنا شروع کر دیا. تو اللہ نے سچ کہا، فلاقتحم العقبہ، یہ دشوار گزار گھاٹی پہ نہیں چڑھا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو گھاٹی سمجھتا. اس پہ چڑھے گا تو اللہ راضی ہوگا. وہ میں نے پہلے کہا تھا نا، یہ تیسرا پلر ہے اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا، غریبوں کو کھانا کھلانا، یتیموں کا خیال کرنا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھنا، فقیروں کے ساتھ تعاون کرنا، جو پھنس گیا کوئی مشقت میں ہے، مشکل میں ہے، اس کے ساتھ تعاون کرنا. یہ تیسرا پلر ہے اسلام کا. اب یہ نہیں کرتے تو نماز روزے کسی کام کے نہیں ہے. فرمایا یہ دشوار گزار گھاٹی پہ. وما ادراک ما العقبہ، آپ کو کس نے معلوم کرایا کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟ درا یدری کا میں نے ہوتا ہے جاننا. کہتے ہیں ما ادری، کیا ترجمہ ما ادری کا؟ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا. ایسے ہی تو ادرا یدری کا میں نے ہوتا ہے کسی کو معلوم کروانا، خبر دینا، کسی کو بتانا، خبر دینا. وما ادراک، آپ کو کس نے بتایا، آپ کو کس نے معلوم کرا؟ ما العقبہ، وہ گھاٹی کیا ہے؟ فک رقبہ، وہ گھاٹی ہے گردن کھولنا. فک ترکیب، فک میں نہ ہوتا ہے کھولنا، ہے نا. وہ مفک پیچ کس کو یہاں کہتے ہیں، مفک کھولے وہ کھولنے والا. تو فک رقبہ، رقبہ کہتے ہیں گردن کو، غلام آزاد کرانا. یہ گھاٹی ہے. اللہ کہتا ہے وہ اب کوئی جیل میں نجائز پھنسا ہوا ہے
تو اس کو اب غلام نہیں ہے، جیل میں ہے کوئی، تو اس کا نجات وہ بیچارہ ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی وجہ سے پھنس گیا، اب اس کے پیسے ادا کر کے اس کو چھڑوا لیں۔ کتنے لوگ، سینکڑوں لوگ جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، لیکن گلوکاروں کے اوپر 20-20 لاکھ روپیہ پھینک دیتے ہیں، ہجڑوں کے اوپر پیسے پھینک دیتے ہیں، لیکن ادھر کوئی کہے کہ یار اس کو نہیں، غریب کے ساتھ تعاون نہیں ہے۔ فرمایا غلام آزاد کروانا، غلام کو کھلوانا، یا قیدی، کسی کے اوپر قرضہ ہے، تو بیچارے کا قرضہ چڑھ گیا کسی وجہ سے، کوئی پریشانی بن گئی، ادھار پیسے پکڑے، اب وہ اتار نہیں سکتا، وہ اس کا قرضہ ادا کروا دینا۔ او اطعام، یا کھانا کھلانا، فی یوم ذی مسغبہ، قحط والے دن، بھوک والے دن، جیسے وہ میں نے مثال دی، ان کو بیچاروں کو بھوک لگی تھی، کیا ہو گیا تم نے وہ کھا لے، تم نے نہیں بلایا، وہ خود آ گئے ہیں تو کھا لینے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ شر الطعام طعام الولیمہ، بری ہے دعوت ولیمے کی، جس میں جو نہیں آنا چاہتا اس کو بلایا جاتا ہے، جو خود آ جاتا ہے اس کو روک دیا جاتا ہے۔ باطل ولیمہ باطل ہے وہ۔ ہاں، وہ فرمایا بھوک والے دن، قحط والے دن، اب جیسے زلزلہ آ گیا، کہیں سیلاب آ گیا، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو گئی، کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے جا کے ان کو پیش کریں۔ آپ کے اوپر رب کا فضل ہے کہ آپ کے اوپر وہ پریشانی نہیں آئی، تو آپ ان کو کھانا کھلائیں۔ یتیمہ، یتیم کو، ذا مقربہ، آپ وہ یتیم جو قریبی ہے، یتیم کے ساتھ تعاون کرنا ویسے ہی بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن اگر یتیم آپ کا قریبی رشتہ دار ہے تو پھر ڈبل اجر ہے۔ ایک یتیم کے ساتھ تعاون کرنے کا، اس کو اس کی پرورش کرنے کا، اور دوسرا اس کے ساتھ صلہ رحمی کا کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے۔ او مسکیناً ذا متربہ، یا خاک نشین مسکین، دیکھا نا بیچارے فٹ پاتھ پہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، مزدور ہم نے دیکھا ہمارے لاہور میں، وہ لوگ دیہڑی کے لیے باہر نکلتے ہیں تو نئی دیہڑی لگی، بیچارے ڈرتے گھر میں بھی نہیں جاتے، بچے دیکھیں گے بابا شاپر لے کے نہیں آیا، بابا کوئی پیسے لے کے نہیں آیا، ادھر ہی فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں۔ کئی ویسے ہی اکیلے ہوتے ہیں، گھر نہیں ہے، وہ فٹ پاتھ پہ سوئے تھے۔ یہ ذا متربہ، خاک نشین، تراب کی، تراب کسے کہتے ہیں؟ مٹی، مٹی و مٹی ہوا ہے، گرد و غبار سے اٹا ہوا ہے، پیسہ پاس نہیں ہے، تو ان کو کھانا کھلانا۔ مزدور قسم کے لوگ، خاک نشین، تو ایسے مسکینوں کو، یہ واقعی عقبہ ہے نا، گھاٹی ہے نا، ان کو کوئی نہیں کھلاتا، وہ خود بھی مجبور ہو کے مانگے تو دستار دیتے ہیں، چل رہی ہے چل دوڑ جا، تیرا کام ہی ہے، نہیں۔ ثم کان، میرا خیال بات کرے شیخ صاحب کبھی، اور پھر باقی اگلے پڑھ لیتے ہیں، ٹائم تھوڑا رہ گیا ہوگا۔